السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ سفر شیئر کرنے والی ہوں جو شاید ہر اس انسان کے دل کے قریب ہو جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں عورت کے ہاتھ میں برکت نہیں ہوتی، عورت جتنا بھی کمائے مگر مرد کمائے تب گھر چلتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے اگر وہ خود کو مضبوط بنا لے۔ تو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور۔ تو وہ کیسے مضبوط بن سکتی ہے؟ اگر وہ سیونگ کرنا سیکھ جائے، کمانا سیکھ جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کبھی میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور آج الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے، چھوٹا ہے لیکن اپنا۔ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہے۔ ہر مہینے ایک ٹینشن ہوتا ہے، اب کرایہ دینا ہے، کبھی مالک مکان کی باتیں سننی پڑتی ہے کہ یہ گھر کو کیا کر دیا ہے، گھر کا کلر خراب کر دیا ہے، کبھی تو اچانک گھر خالی کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے خود یہ سب برداشت کیا ہے۔ ہم بھی ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، صرف 8 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے کہا میں نے گھر بیچ دیا ہے، آپ جگہ خالی کر دیں۔ اس وقت جو دل پر گزری تو وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس وقت میرا پارلر کا کام بھی سیٹ ہو چکا تھا، کسٹمر بن گئے تھے اور اچانک شفٹنگ کا سن کر دل ٹوٹ گیا۔ میں سوچتی تھی اب کہاں جائیں گے، پھر سے سب کچھ کیسے شروع ہوگا۔ اوپر سے میرے ہسبینڈ کی انکم بھی لمیٹڈ تھی تو ہر چیز اور مشکل لگتی تھی۔ کبھی کبھی انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ بس دل کرتا ہے بیٹھ کر رو لے، اور میں بھی روتی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات کبھی نہیں چھوڑی، وہ تھی ہمت اور صبر۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے ایک روپیہ جمع کرنا شروع کیا، کمیٹیاں ڈالتی تھی، جب بھی ایکسٹرا پیسے ہوتے تھے سیو کرتی تھی، کبھی گولڈ لے لیتی تھی، پارلر کا کام کیا، سلائی کا کام بھی کرتی تھی، اور سب سے اہم بات میں نے اپنی خواہشات کو کم کیا۔ بڑی بات ہوتی ہے اپنی خواہشات کو کم کرنا، اور جس بندے نے اپنے نفس کو قابو کیا، اپنے خواہشات کو قابو کیا نا، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تو مہنگے کپڑے خریدتی ہی نہیں تھی، سستے کپڑوں میں گزارا کرتی تھی، کھانے میں بھی سادگی رکھتی تھی اور دال روٹی پر گزارا کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا آج بچت کریں گے تو کل سکون ملے گا۔ کچھ لوگ اس کو کنجوس بھی کہتے ہیں، کنجوس کا نام دے دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی پریشانیوں کا کہ آپ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ لوگ تو صرف کنجوسی کا ٹھپا لگا لیتے ہیں مگر انہیں ان تکلیفوں کا پتہ نہیں ہوتا جو آپ سہتے ہیں۔ تو اسی لیے بچت کرنا سیکھیں اور بچانا سیکھیں، پیسے بچانا سیکھیں، سیو کرنا سیکھیں۔ تو میری پیاری بہنیں، ایک چیز جو میں کبھی نہیں بھولی وہ تھی اللہ سے دعا، اور میں استغفار زیادہ پڑھتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی، اور بس ایک ہی دعا ہوتی تھی، یا اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے، چھوٹا ہی صحیح مگر اپنا ہو۔ سچ بتاؤں میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اپنا گھر بنا سکوں گی، لیکن اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک راستہ بنایا، میرے ابو نے ایک جگہ بنوائی اور 2 شاپ جگہ میں بنوائے تھے، اور ان شاپس کے اوپر جگہ خالی رکھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ خود بنوا لیں، ان شاپس کے اوپر جو جگہ خالی رکھی ہے نا تو آپ خود اس پلاٹ پہ جگہ بنوا لیں۔ پھر یہ تھا اللہ کی طرف سے ایک راستہ جو اللہ نے بنایا۔ انسان کو کوئی طاقت نہیں ہوتی، انسان صرف دعا مانگ سکتا ہے۔ تو جو میں نے پیسے سیو کیے تھے، کمیٹیاں ڈالی تھی، وہ اور گولڈ جو میں نے لیا تھا وہ میں نے بیچا۔ اور آپ اگر سیو کرنا چاہتے ہیں کچھ پیسے تو گولڈ لیجئے، کیونکہ گولڈ سے بہت سیونگ اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ گولڈ لیں گے تو جب 1 سال کے بعد آپ بیچیں گے تو اس کی قیمت آپ کو ڈبل ملے گی۔ جو سیونگ تھی وہ لگائی، کچھ رشتہ داروں نے بھی ہیلپ کی، اور الحمدللہ ہم نے اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیا۔
آج جب میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں تو دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، الحمدللہ اب وہ ٹینشن نہیں ہوتی، کرایہ دینا نہیں ہوتا، کوئی نکال دے گا یہ ڈر نہیں ہوتا، یا کوئی کچھ کہے گا تو یہ بھی مجھے اب ڈر نہیں ہوتا کہ اب اپنا گھر ہے۔ اپنے گھر کا سکون وہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کرایہ کے گھر میں رہا ہو۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہ ہاریں، صبر کریں اور اللہ پر یقین کریں اور چھوٹی چھوٹی بچت شروع کریں۔ آپ لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم کیسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ کپڑے جیسے بھی ہو، سادگی اچھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادگی کو پسند کیا ہے، تو سادگی اختیار کریں، کھانے میں بھی سادگی ہو۔ اور ہم بس آج کل سوشل میڈیا دیکھ کے بچت کرنا تو بھول ہی گئے ہیں، تو اس لیے بھی ہمارے گھروں میں برکتیں کم ہو گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ ہے یہی کہ ہم جو بھی کماتے ہیں وہ بس خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ دینا ہمیں یاد نہیں رہتا، بچانا بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، اسی لیے برکت ختم ہو گئی ہے اور ہم رونا پیٹتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر اس انسان کو اپنا گھر دے جو آج کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے اور پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ بھی ایسے مشکلات سے گزر رہے ہیں۔